بہار شریف جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ آسودہ ہیں اور ایسی بارگاہیں ہیں جہاں زمانہ 7 صدیوں سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، ان میں ایک بارگاہ محلہ امبیر میں ہے اور وہ مخدوم سید احمد چرمپوش سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ مخدوم چرمپوش مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے اپنے خالہ زاد بھائی ہیں، اور آپ کا خاندان ہندوستان میں مشہور سادات کاظمیہ کا خاندان ہے، یعنی آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ کی والدہ بی بی حبیبہ مخدوم جہاں کی والدہ بی بی رضیہ کی سگی منجلی بہن ہے، یعنی آپ بھی مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت کے نواسے ہیں۔ آپ کے والد ماجد موسیٰ حمدانی کن حالات میں ہندوستان آئے اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ نے قیام فرمایا، اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا مشکل ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا خاندان بہار کی جانب کب آیا اور کہاں آیا۔ مخدوم چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ علمی فراغت کے بعد اپنے مرشد کی تلاش میں بنگال کے علاقے مہسوں پہنچے، اور مہسوں میں حضرت شیخ تقی الدین مہسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بہت مشہور اور معروف تھی، اور آپ کے خلیفہ حضرت شیخ سلیمان مہسوی کا شہرہ بھی بہت بلند تھا۔ شیخ سلیمان مہسوی کے پاس مخدوم احمد چرمپوش حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور خالہ زاد بھائی شیخ حسین ساتھ تھے، اور شیخ حسین اور مخدوم احمد دونوں ساتھ ساتھ شیخ سلیمان مہسوی کی خدمت میں پہنچے۔ شیخ سلیمان نے دیکھا کہ دونوں تقوی و پرہیزگاری، فقر و درویشی اور توکل کی وجہ کر اپنے لباس کو تار تار کر چکے ہیں، لباس خستہ ہے، تو آپ نے کچھ جیتل اٹھا کر انہیں دیے، جاؤ لباس خرید لو۔ آپ دونوں باہر آئے تو دیکھا کہ جیتل اس قدر نہیں ہے، تو اسی عطا سے دونوں نے اپنے اپنے لیے ایک لباس منتخب کیا۔ مخدوم حسین نے ایک گدڑی پسند کر لی اور اسی گدڑی کو اپنے بدن پر ڈال لیا، اور مخدوم احمد نے چمڑا پسند فرمایا اور ایک چمڑا اپنے بدن پر بطور لباس پہن لیا۔ جب دونوں واپس شیخ سلیمان مہسوی سہروردی کے پاس پہنچے تو شیخ دونوں کی یہ ادا دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا، احمد چرمپوش ہوئے، حسین دھکڑ پوش ہوئے۔ اس طرح ان دونوں کے نام کے ساتھ چرمپوش اور دھکڑ پوش شہرت پذیر ہوئے۔ مخدوم احمد چرمپوش سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سلیمان مہسوی کے خلیفہ شیخ علاء الحق مہسوی سے سلوک کی منزلیں طے کیں اور انہی کی خدمت میں رہ کر بیت و ارشاد اور خلافت سے نوازے گئے۔ اس طرح آپ کے شیخ علاء الحق مہسوی ہیں جو خلیفہ ہیں شیخ سلیمان مہسوی کے، اور وہ خلیفہ ہیں شیخ تقی الدین مہسوی کے، اور شیخ تقی الدین خلیفہ ہیں حافظ احمد دمشقی کے، جو شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ ہیں، اور ہندوستان میں بطور خاص بہار اور بنگال میں آپ کے ذریعے
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بہت عام ہوا ہے۔ مخدوم چرم پوش نے بیت و خلافت کے حصول کے بعد لمبے سفر کیے۔ تبلیغ و دعوت، رشد و ہدایت کے لیے آپ نے ایک لمبا عرصہ سفر میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان سے نیپال اور نیپال سے تبت کی جانب کافی عرصے تک سرگرم عمل رہے اور ان پہاڑی علاقوں میں دشوار راستوں میں اونچی نیچی منزلوں میں لگاتار تبلیغ و دعوت کا حق ادا کرتے رہے، اور ان علاقوں میں آپ کے ہاتھ پر کثرت سے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، ایمان کی طرف آئے اور توحید کا سبق پڑھا، خدمت کا وتیرہ اپنایا۔ بعد ازاں آپ بہار شریف کی طرف مائل ہوئے، جو اس زمانے میں یعنی تغلق کی حکومت میں اس علاقے کی راجدھانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ وہاں آ گئے اور وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ مخدوم جہاں کے آپ خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور معاصر بھی ہیں، ہم وطن بھی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دونوں بہار شریف میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ آپ مزاجاً صاحب جلال تھے اور آپ کی شہرت بھی اس زمانے میں خاص و عام تک پہنچی ہوئی تھی۔ دہلی کی سلطنت میں بھی جن درویشوں کی درویشی مستند مانی جاتی تھی، ان میں آپ بھی مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی سے جب مشہور بلخی خانوادہ بہار کی جانب مائل ہوا تو مولانا مظفر بلخی کے والد عظیم عالم اور مختلف اہم عہدوں پر بادشاہ کے دربار میں ذمہ داری ادا کرنے والے حضرت شمس بلخی رحمۃ اللہ علیہ جب بہار آئے تو مخدوم چرم پوش کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہی سے بیعت ہوئے اور انہی کی خدمت میں اپنے پورے خاندان کو پیش کر دیا۔ آپ کی اہلیہ اور آپ کے صاحبزادگان میں سے بھی بعض انہی سے مرید ہوئے، یعنی مخدوم چرم پوش سے یہ پورا خاندان مستفید ہوا اور آپ ہی کی غلامی میں اپنا وقت گزارا۔ مخدوم چرم پوش رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت فیروز شاہ تغلق کو اس قدر پہنچی ہوئی تھی کہ افسانہ بادشاہان میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب فیروز تغلق بنگالہ کی مہم پر بہار سے گزرا تو اس نے ارادہ کیا کہ بہار شریف میں مشائخ کی خدمت میں بھی حاضری دی جائے، علماء ربانیین سے بھی استفادہ کیا جائے۔ تو اسے ایک مشکل واقع ہوئی کہ دو بڑے مشہور بزرگ ہیں، ایک مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اور دوسرے مخدوم احمد چرم پوش سہروردی، دونوں میں سے پہلے کس بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں اولیت دینے کے لیے میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، کیسے ہم کس کو مؤخر کریں اور کس کو مقدم کریں، پہلے کس کے یہاں جائیں بعد میں کس کے یہاں جائیں، تو مجبوراً اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ پاک، یہ دونوں تیرے ولی ہیں، جس کی بارگاہ میں تو پہلے پہنچانا چاہے میرے گھوڑے کو اس طرف مائل کر دے۔ ڈھیلی لگام کے ساتھ گھوڑا خود بخود آگے پیچھے ہوا اور پھر جس دروازے پر جا کر رک گیا وہ مخدوم احمد چرم پوش سہروردی کا دروازہ تھا، یعنی امبیر شریف، بہار شریف۔ بادشاہ اترا۔ ظاہر ہے کہ چونکہ گھوڑے کو چھوڑ دیا گیا تھا تو شاہی ہرکاروں کو، فوجیوں کو بھی یہ ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ کدھر جائے گا، اور جب بادشاہ یک بیک اپنے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ کر مخدوم چرم پوش کے ہاں اتر پڑا تو شاہی چہل پہل کا اندازہ بھی خانقاہ میں نہ ہو سکا۔ بادشاہ جب اندر داخل ہوا تو حضرت عالم جزم میں، عالم استغنا میں، بے نیاز، پیروں کو پھیلائے ہوئے
تشریف فرما تھے۔ اسی حال میں فیروز تغلق سامنے آیا اور اس نے قدم بوسی فرمائی۔ حضرت کے خادم نے، مخدوم احمد چرمپوش کے خادم نے عرض کیا، حضور بادشاہ وقت فیروز تغلق حاضر ہے اور بنگال کی مہم پر جا رہا ہے، بھنگرا نے بغاوت کی ہے اور خود مختاری کا دعویٰ کر دیا ہے، اس کا علاج کرنے جا رہا ہے، حضور اس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، دعا کی جائے کہ اس کو بادشاہ کو فتح حاصل ہو، مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی، دعا کے بعد بغل میں ہاتھ ڈالا، بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے، ایک مٹھی چنا اٹھایا اور بادشاہ کو عطا فرمایا۔ بادشاہ کے بڑے بڑے فوجی عہدیداروں کو دل میں خیال گزرا کہ اتنے بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر آئے ہیں، اتنا ان کا استغنا ہے، بے نیازی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے استقبال کی بھی کوشش نہ کی، بغیر کسی تکلف کے آپ نے بادشاہ سے ملاقات کی، پیروں کو بھی نہ سمیٹا۔ ایسا بڑا بزرگ اگر تلوار عنایت کرتا تو فتح کا اس سے اندازہ ہوتا، کاش یہ تلوار دیتے حضرت ہمیں۔ حضرت کے دل پاک میں کشف ہوا اور حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تلواریں تو تمہارے نیام میں ہیں، اپنی تلواریں نکالو اور تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سن کر فوجی عہدیداروں کو احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا بزرگ ہے کہ دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی اسی طرح واقف ہے جیسے کہ اس کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہو۔ اس طرح فیروز تغلق وہاں سے نکلا اور مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا ایک واقعہ مستند راویوں نے نقل کر دیا ہے کہ ایک بار ایک شخص جو اپنی بدبختی سے بزرگوں کے مراتب کا صحیح گمان نہیں رکھتا تھا، بزرگوں کے بارے میں بدگمان تھا، خوش گمانی نہیں رکھتا تھا، اور بزرگوں کا استہزاء، مذاق اڑانا، بزرگوں کے مراتب کا خیال نہ رکھنا، حفظ مراتب نہ کرنا، اس کا گنہگار تھا۔ ایک روز اس کی گنہگاری شباب پر تھی اور اسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند مکھیوں کو مار کر اپنی مٹھی میں رکھ لیا۔ مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے مٹھی ان کے آگے کھول دی، مری ہوئی مکھیوں کو آگے کیا اور کہا کہ سنتے ہیں کہ شیخ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ یحیی و یمیت کا مالک ہوتا ہے، وہ زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی چھین بھی لیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ بھی تو شیخ ہیں، یہ مکھیاں جو مری ہوئی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھائیے۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو دیکھا، اس پر مری ہوئی مکھیوں کو دیکھا تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ فرمایا، میں تو اپنی حیات و موت پر قادر نہیں ہوں، بھلا میں دوسرے کو حیات اور موت کیا دوں گا۔ وہ مسکرایا اور مسکراتے ہوئے اس نے مری ہوئی مکھیوں سے بھری ہوئی مٹھی کو لپیٹا اور استہزاء کرتا ہوا، مذاق اڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ وہاں سے نکل کر مخدوم چرمپوش کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بھی اسی سوال کو دہرایا اور اپنی مٹھی کھول دی، مری ہوئی مکھیوں کو آگے کیا۔ مخدوم چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کی پر جلال آنکھیں بلند ہوئیں، فرمایا یہ مقام تو صرف بھائی شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا ہے کہ وہ یحیی و یمیت کی شان رکھتے ہیں، اور ان کی خدمت میں جب کوئی راسخ الاعتقادی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر موجود برائی اور برائی کے مادے کو وہ اپنی صحبت اور پرتاثیر نگاہ سے مار دیتے ہیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی اچھائی کے مادے اور نیکی کرنے کی صلاحیت میں زندگی بخش دیتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے تو لوٹا دیا اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مخدوم احمد چرمپوش
रहमतुल्लाह अलैह को जला लाया और आपने उसके फैली हुई हथेली पर मरी हुई मक्खियों पर एक फूंक मारी तो वो मक्खियाँ जिंदा होकर उड़ गईं। तब भी उसे ख्याल ना हुआ और उसकी जुर्अते इस्तेहज़ा ने उसे और बेलगाम कर दिया और वो कहने लगा, अच्छा इन मक्खियों को तो आपने जिंदा करके उड़ा दिया, अब ज़रा मार के भी दिखाइए। मखदूम चरमपोश की निगाहें बुलंद हुई और फरमाया, जा रास्ते में वो भी देख लेगा। वो बदकिस्मत शख्स मखदूम चरमपोश की खानकाह से बाहर आया। अभी थोड़ी ही दूर रास्ता चला था कि एक सांड बेलगाम वहशत ज़दा दौड़ता हुआ आया और अपनी सींग से उसको ऐसी ढूंस मारी कि वो वहीं पर गिरा और मर गया। उसके मरने की खबर जब आम हुई तो मखदूम जहां शराफुद्दीन याह्या मनेरी उसके जनाजे में शिरकत के लिए अपनी खानकाह से निकल कर आए। जब मखदूम चरमपोश को ये बात मालूम हुई तो वो भी निकल कर आ गए और उसके जनाजे में इन दोनों बुज़ुर्गों ने शिरकत की, यानी उसकी गुस्ताखी पर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की और उसकी मग़फ़िरत की दुआ में शामिल हुए। इस तरह मखदूम अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे साहिब जलाल, बाकरामत, खुदा रसीदा, आलिम रब्बानी और सूफ़ी बासफ़ा शेख ज़माना गुज़रे। आप फ़ारसी ज़बान के नहायत उम्दा, पुरतासीर, साहिब ज़बान शायर थे। आपका दीवान मौजूद है, मुहैया है, लेकिन उस दीवान के बारे में ये कहा जाता है कि उस दीवान में कुछ अशआर मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अहमद जाम के नाकिल की बेएहतियाती से खलत मलत हो गए। हज़रत का कलाम और शेख अहमद जाम जिंदापील का कलाम नाकिल की तन आसानी से आपस में मिल गया है। ज़रूरत इस बात की है कि आपके दीवान को पूरी दानाई और तहक़ीक़ के उसूल के मुताबिक मुरतब किया जाए और शाया किया जाए। आपका एक रिसाला भी तौहीद के मौजू पर मुख्तसर सा मिलता है, जिसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के आलम, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम लाहूत, आलम हाहूत की बड़ी उम्दा तशरीह फरमाई है। आपके मलफूजात का भी एक मजमुआ मिलता है। आप की औलाद में बड़े बड़े उलमा, सूफिया, शुयूख, अहले इल्म और दानिश्वर गुज़रे और आपके सिलसिले सज्जादगी पर आपकी औलाद 700 बरसों से बैठती चली आ रही है और हुनूस सिलसिले सज्जादगी कायम है। आपका विसाल हज़रत मखदूम जहां शेख शराफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी की हयात में 26 सफ़र 776 हिजरी को अपनी खानकाह में हुआ और आपके जनाजे में और तदफीन में मखदूम जहां बनफ्स नफीस खुद शामिल थे और आपके जनाजे में शिरकत और आपकी तदफीन से फारिग होकर मखदूम जहां ये कहते हुए वापस हुए कि अब मैं तुम लोगों को अपनी जगह भी तदफीन की दिखा देता हूँ। इस तरह हज़रत मखदूम जहां से आपके ताल्लुक़ का भी बाज़ाब्ता पता चलता है और आपकी अज़मत पर ज़माना गवाह है।